بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل پر آنے والے تمام مداحوں کو خوش آمدید۔ ہم آپ کی آمد کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ نیشاپور سے شمال کی طرف ایک بستی کے کنارے لہلہاتے کھیتوں کے ساتھ ایک میدان میں میلہ لگا ہوا تھا۔ بچے بوڑھے اور جوان غم اور پریشانیوں سے بے فکر تلوار اور نیزہ بازی کے مقابلوں میں مگن تھے۔ نیزہ باز اور تلوار کے دھنی میدان میں اترتے اپنے فن کا جوہر دکھاتے اور اپنے حریف کو پچھاڑ کر لوگوں سے داد وصول کرتے۔ سورج غروب ہونے میں 2-3 گھنٹے باقی تھے۔ ایک نوجوان تلوار لیے میدان میں اترا۔ اس کی تلوار کا اگلا سرا 2 شاخہ تھا۔ جب یہ میدان میں اترا تو تماشائیوں کے نعرے گونج اٹھے، مروان زندہ باد۔ اس نوجوان کا نام مروان گردیزی تھا، جو نیشاپور کے قریب ہی ایک بستی کا رہنے والا تھا۔ مروان نے میدان میں اتر کر اپنے مدی مقابل کو للکارا۔ اس کی للکار پر ایک نوجوان تالیوں کی گونج میں تلوار لیے میدان میں اترا۔ دونوں کے درمیان بھرپور مقابلہ ہوا۔ پلک جھپکتے ہی مروان نے پھرتی سے وار کیا اور تلوار کے 2 شاخے میں اپنے مدی مقابل کی تلوار ڈال کر جھٹکا دیا۔ سامنے والے کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور دھور جا پڑی۔ تماشائیوں کی تالیوں اور شور میں مدی مقابل نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے تلوار اٹھائی اور میدان سے نکل گیا۔ اس طرح کئی تلوار کے دھنی میدان میں اترتے رہے اور مروان سے شکست کھا کر چلتے گئے۔ تماشائیوں میں ابراہیم داؤد نام کا ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ دھیان اور دلچسپی سے یہ مقابلے دیکھ رہا تھا۔ جب آخری آدمی بھی مروان سے شکست کھا کر میدان چھوڑ گیا تو مروان نے تلوار بلند کی، جس کا مطلب تھا کہ کوئی اور مقابل ہے تو میدان میں آئے۔ کافی دیر خاموشی کے بعد منصف نے ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے اٹھایا، جس سے مراد اس پائے کا کوئی تلوار باز نہیں بچا جو مروان کا مدی مقابل ہو۔ ہاتھ ابھی پورا نہیں اٹھا تھا کہ مجمع میں ہلچل پیدا ہوئی۔ منصف نے ہاتھ روک دیا۔ سب نے دیکھا ابراہیم داؤد ہاتھ میں تلوار اٹھائے میدان میں داخل ہو رہا تھا۔ جب ابراہیم داؤد میدان میں داخل ہوا تو میدان کے ایک طرف درختوں کی اوٹ سے کچھ لڑکیاں بھی یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ان لڑکیوں میں زہرا نام کی خوبصورت لڑکی بھی یہ مقابلے دیکھنے کے لیے کھڑی تھی، جس کی خوبصورتی کا اس بستی میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ مروان تلوار گھماتا میدان کے چکر لگا رہا تھا اور بار بار ان درختوں کی طرف بھی دیکھ رہا تھا جن کے پیچھے یہ لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو اس میدان کا فاتح سمجھ رہا تھا۔ ابراہیم داؤد اور مروان کے مقابلے کا طبل بجا۔ دونوں مقابل آمنے سامنے آگے۔ مروان نے پہلا وار کیا، ابراہیم نے اسے ڈھال پر روکا اور تلوار گھمانے لگا۔ مروان پر پہ در پہ وار کیے جا رہا تھا، جبکہ ابراہیم اسے ڈھال پر روکتا جا رہا تھا۔ ابراہیم نے ابھی تک کوئی وار نہیں کیا تھا۔ تماشائیوں نے شور بپا کر رکھا تھا۔ کچھ جوشیلے نوجوان کھڑے ہو کر ہاتھ لہرا لہرا کر مروان کو داد دے رہے تھے۔ درختوں کی اوٹ میں خاموش کھڑی زہرا دل تھامے ابراہیم کی جیت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکیوں نے زہرا کو چھیڑا۔ میدان میں مروان گھوم پھر کر ابراہیم پر وار کیے جا رہا تھا۔ دونوں مقابل کے درمیان مقابلے کو خاصی دیر ہو چکی تھی، لیکن ہار کسی کی نہیں ہو رہی تھی۔ تماشائیوں کی للکار نے مروان کو جوش دیا، لیکن اب مروان کے جسم میں پہلے والی پھرتی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ تھک چکا تھا۔ ابراہیم داؤد نے اپنے استاد سے یہی سبق سیکھا تھا کہ دشمن کے جب پاؤں اکھڑ جائیں تو اس پر وار کرو۔ اب ابراہیم نے پوری پھرتی سے مروان پر وار کیا۔ مروان نے وار روکا۔ ابراہیم نے پھرتی سے اپنے پاؤں کا وار مروان کی ٹانگ پر کیا۔ مروان توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گرنے لگا تو ابراہیم نے اپنی تلوار کی الٹی سمت مروان کی تلوار پر ماری۔
तलवार मरवान के हाथ से निकलकर परे जा पड़ी। तमाशाइयों में हलचल पैदा हो गई। कुछ मरवान के तरफदार थे और कुछ इब्राहिम को दाद दे रहे थे। इब्राहिम ने तलवार बुलंद की, जिसका मतलब था कोई और मदी मुकाबिल हो तो मैदान में आए, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर मुंसिफ ने इब्राहिम से कहा कि अब ऐसा कोई नहीं बचा जो मैदान में उतरे। शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो दिसंबर की यखबख्ता एवाहन चलने लगी। लड़कियां हाथ में पानी की मिटकियां पकड़े चली जा रही थीं। तमाशाई टोलियों की शक्ल में जा रहे थे। जब ये लोग मैदान खाली करके घरों को जा रहे थे, उस वक्त उनकी मौत काली आंधी की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। तो इस वक्त साइबेरिया के पहाड़ी सिलसिले की कारागुंडा की घाटी से मंगोल लश्कर चंगेज खान की क़ियादत में खूनखार दरिंदों की तरह इस खित्ते में दाखिल हो रहा था। दिसंबर की यखबख्ता रातों में खून मंजमंद कर देने वाली सर्दी में ये दरिंदा सिफत लश्कर पहाड़ों से उतर कर घाटियों के दरमियान जंगलाती दर्रों में अपने खैमे गाड़ रहा था। मंगोलों का टिड्डी दिल लश्कर अभी खैमे लगाने में मसरूफ था कि तेज तूफान के साथ झक्कड़ चलने शुरू हो गए और देखते ही देखते काली गेटाओहे ने इस जंगल को घुप अंधेरों में धकेल दिया। अंधेरा इस कदर गहरा था कि हाथ को हाथ सिलजाई नहीं दे रहा था। यकदम ओले और तूफानी बर्फबारी आसमान से जमीन की तरफ उतरने लगी। बर्फबारी इस कदर तेज थी कि चंद घंटों में जमीन बर्फ से ढक गई। चंगेज खान इस तूफान से खौफजदा हुआ तो उसने अपने नजूमी हामून को तलब किया और कदरे सुस्त लहजे में बोला, हामून, इस तूफान और बर्फबारी का क्या शगुन है। हामून जलती आग के पास बैठकर मुंह से कुछ बड़बड़ने लगा। चंगेज खान गहरी नजर से दिल में अंदेशे लिए हामून की तरफ देख रहा था। हामून होंठ के साथ साथ सर भी जोर जोर से हिला रहा था। चंगेज खान ने गुस्सीले लहजे में कहा, अब बताओ तुम्हें क्या नजर आया। हामून चंगेज खान के सामने दराजों बैठ गया। टीनगरी खुश है कि सर्द इलाके वाले गर्म इलाके वालों पर फतह पाएंगे। हामून ने कहा। चंगेज खान के चेहरे पर खौफ की जो लकीर बेदार हुई थी गायब हो गई। इब्राहिम शाम को जोहरा से मिलने इसके घर गया। जोहरा की मां बचपन में ही एक लाइलाज मर्ज में दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। वो अपने बाप की इकलौती औलाद थी। जोहरा का बाप फरीदुद्दीन अत्तार एक हकीम और दरवेश किस्म का अदबी शायर था, जो दिन को हिकमत का काम करता था और शाम को अपने हमसरों के साथ शायरी किया करता था। रात के पिछले पहर वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। इब्राहिम इसके कबीले का ही एक नौजवान था। वो जोहरा के बाप फरीदुद्दीन से हिकमत भी सीखता और उनके कामों में हाथ भी बटाता था। जोहरा इब्राहिम पर फरिफ्ता थी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में जुनून की हद तक गिरफ्तार थे। कारागुंडा के पहाड़ी सिलसिले में जब सुबह का उजाला नमूदार हुआ और सूरज की किरणें दरख्तों पर पड़ी तो हर तरफ सफेदी नजर आ रही थी। चंगेज खान का लश्कर अपने खेमों में और कुछ खिले आसमान तले जानवरों की खाल लपेटे जमीन पर बर्फ के नीचे दबे पड़े थे। जब हुआ चलती तो सनोबर के ऊंचे दरख्तों पर खड़ी बर्फ रोई के गालों की तरफ फिसल कर नीचे गिरती। दिन के वक्त ये लश्कर अपने शिकार के लिए जंगल में जाता। ये लोग हर किस्म के जानवर को मार कर खा जाते थे। जंगल में शेर की गार में घुसकर उसे बाहर निकाल लाते और उसको मार कर खा जाते। शेरबाज मंगोल सिपाहियों की हड्डियों भी चबा देते थे, लेकिन ये इस वक्त तक इसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक इसे शिकार न कर लेते। मौसम बहार का आगाज हो चुका था। दरख्तों और बागों में रंगारंग फूल महक रहे थे। सुनहरी धूप में आसमान पर बादल रुई के गोलों की तरह एक समत से दूसरी समत उड़ते जा रहे थे।
ندیوں کے صاف و شفاف پانی کی ابشار مستی بھرے گیت گا رہی تھیں۔ ہر طرف پرندے چہچہا رہے تھے۔ وہاں دیوانے ابراہیم اور زہرہ اپنے گھر کے قریب باغیچے میں بیٹھے انجان محبت کی داستانوں میں اپنے مستقبل کو پرو رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنی سواریوں اور کچھ پیدل قریبی بازار کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ قہوہ خانوں میں بیٹھے گرما گرم قہوے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ بازاروں میں چہل پہل تھی، لیکن اس دن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کا دن کسی گہرے غم میں اداس ہے۔ جب ابراہیم اور زہرہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہری بھری گندم کے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت ایک آدمی گھوڑے کو اڑاتا ہوا ان کی طرف جا رہا تھا۔ ابراہیم نے دور سے گھوڑے کے ٹاپ سنے تو رک کر پیچھے دیکھا۔ فرحاد ہاتھ لہراتا اس کی طرف گھوڑا دوڑتا آ رہا تھا۔ فرحاد نے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا۔ گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ قلعے کے باہر بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے۔ فرحاد نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ابراہیم اور زہرہ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ میں نے جب لشکر دیکھا تو فوج کا ایک عہدیدار دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کا لشکر ہے؟ عہدیدار نے دوڑتے ہوئے کہا، منگول آگے ہیں۔ ابراہیم نے زہرہ کو گھر جانے کا کہا اور خود اپنے گھوڑے کے استبل کی طرف دوڑ پڑا۔ جلدی سے گھوڑے پر زین ڈالی اور گھوڑے کو اور لگائی۔ فرحاد اور ابراہیم جب شہر کی دیوار پر پہنچے تو اس وقت منگول چراگاہوں پر پھیلے ہوئے تھے اور دور سے ایسے معلوم ہوتا تھا، محسوس ہو رہے تھے جیسے بدصورت پودے جو کبھی کبھار زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ نیشاپور کے باہر چنگیز خان کا یہ لشکر اپریل 1221 کے موسم بہار کے آغاز میں پہنچا۔ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا اور دونوں جانب قلعہ بند شہر میں جاسوس متعین کر دیے گئے تھے تاکہ مخالف کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ شہر میں پھنسنے والے اس فکر میں مبتلا تھے کہ کب حملہ ہوگا۔ حملہ آوروں کے خیموں سے اٹھتی جانوروں کی چربی کی مہک، گھوڑوں کی گند اور ہنہناہٹ نے شہر کی فضا اور باشندوں میں خطرے کی پیش بینی کے احساس کو گہرا کر دیا تھا۔ شہر کے اندر اپنی قسمت کے بارے میں اندازہ لگانے والوں میں زہرہ کا درویش صفت باپ فرید الدین عطار بھی شامل تھا، جو کہ اب تک صرف اپنے آبائی شہر کے چھوٹے سے ادبی حلقے ہی میں جانا جاتا تھا، حالانکہ اس کے قابل ہمعصر عظیم استادوں کی طرح اس کا عزت و احترام کرتے تھے، کیونکہ فرید الدین ایک دور اندیش اور تہجد گزار بزرگ تھا جو آنے والے حالات کی پیشن گوئیاں بھی کرتا تھا۔ خاندانی دولت نے اسے کسی سرپرستی کی ضرورت سے آزاد رکھا ہوا تھا، سو اس نے خود کو اپنے کام میں غرق کر دیا تھا۔ تقریباً 75 برس کی عمر کے اس شخص نے خود آگاہی اور روحانیت کے سفر پر نکلے منطق الطیور کی طرح بہت سی وادیوں کی خاک چھانی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اب اس کا خاتمہ نزدیک ہے، پر منگولوں کی آمد نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ منگولوں کے ہاتھوں قتل عام کے بعد تباہ و برباد اور جلا کر بھسم کر دیے جانے والے شہروں اور قصبوں کی داستانیں اسے رات کی تنہائی میں بند آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی۔ وہ ان وحشی منگولوں کے مظالم سے لاعلم نہیں تھا، اس نے خود کو زیادہ تر خواہشات سے لا تعلق کر لیا تھا اور اسے اپنے انجام کی بھی زیادہ پرواہ نہیں تھی، پھر بھی وہ خود کو اس فرض سے لا تعلق نہیں کر پایا تھا جو وہ ان لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کے حوالے سے محسوس کرتا تھا جن کے ساتھ اس نے اتنا وقت گزارا تھا۔ اور پھر ایک رات کو جاسوس یہ خبر لائے کہ منگول فوج حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ فرید الدین عطار اپنی لائبریری جو اس کا عبادت خانہ بھی تھا وہاں چلا گیا، اور پھر جب صبح صادق کے وقت منگولوں نے جنگ کا طبل بجایا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہر کی فضائیں گونجنے لگیں
اور محصور ہوئے مرد اور عورتیں گھبراہٹ کا شکار ہونے لگیں تو فرید الدین عطار نے لائبریری سے اپنا لکڑی کا بنا سوپ کا پیالہ اٹھایا اور جس جائے نماز پر وہ خود بیٹھا تھا اس پر الٹا کر رکھ دیا۔ منگول فوج کے اگلے دستے کے کمانڈر نے خود کو روکنے اور واپس موڑنے کے لیے اتنی زور سے گھوڑے کی باگ کھینچی کہ وہ درد کی شدت سے ہنہنا اٹھا۔ اس نے اپنے جنگجوؤں کو بھی روکنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، تاہم انہوں نے بھی مارے ڈر کے پہلے ہی باگیں کھینچ لی تھیں۔ جو کچھ ابھی ہوا تھا انہیں اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ شہر جس کے مینار اور فیروزی عمارتیں صبح کی کرن پڑنے پر چند لمحوں پہلے تک جگمگا رہی تھیں، ایک دم سے گھٹا ٹوک اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ کمانڈر نے دل ہی دل میں چند گالیاں بکیں، پھر ایک نعرہ جنگ بلند کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کے آدمی بھی تلواریں لہراتے اس کے پیچھے چلے، اور پھر جب دائیں اور بائیں جانب کے دستے اس جگہ پہنچے جہاں اگلے دستوں کے سپاہیوں نے شہر کو غائب ہوتے دیکھا تھا تو وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ اگلے دستوں کے سپاہی اس جگہ پر ایک بہت بڑے میدان میں ہوا میں اپنی تلواریں لہرا رہے تھے جہاں چند لمحوں پہلے شہر کھڑا تھا۔ شہر میں بھی باسیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز نے منگول فوج کو روک لیا تھا، جبکہ جاسوس اس کی وجہ نہیں بتا پا رہے تھے۔ اور پھر جب منگول اپنے کیمپ واپس پہنچ کر اپنے گھوڑوں کی زینے اتار چکے تو انہیں ایک بار پھر نیشاپور کا شہر افق پر دکھائی دینے لگا۔ اپنے آدمیوں پر چنگیز خان کی دہشت اتنی تھی کہ صرف ایک شہر کے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہونے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور پھر ایسا ہی اگلے روز دوبارہ ہوا جب فرید الدین عطار نے ایک بار پھر اپنا پیالہ الٹا دیا۔ لشکر میں پھیلتی بے چینی کی خبریں جب چنگیز خان تک پہنچی تو اس نے اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ اسے ڈر ہے کہ اس شہر میں کوئی بزرگ رہتا ہے جس کی طاقت اس شہر کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ تیسرے حملے کی قیادت وہ خود کرے گا، اور اگر یہ حملہ بھی ناکام رہا تو وہ واپس لوٹ جائیں گے۔ تیسرے دن جنگ کے نعرے زیادہ زور سے بجائے گئے۔ اگلے دستے ایک وسیع علاقے میں پھیل گئے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی زیادہ اونچی آواز میں سنائی دینے لگیں۔ جیسے ہی فرید الدین عطار نے اپنا پیالہ اٹھایا اسے لگا جیسے اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ اس نے اوپر دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام کھڑے دیکھا، جنہوں نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا۔ جب فرید الدین عطار نے احتجاج کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیالہ واپس کر دیا اور کہا کبھی نہ بھولنا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی عظیم ذات ہے جس کے پاس زندگیوں کا اختیار ہے۔ اس کے آگے تم کوشش بھی کر لو تب بھی کوئی طاقت کام نہیں آنی۔ تمہاری موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، موت کی ساتویں وادی اور محرومی تمہارا اور بہت سے دوسروں کا انتظار کر رہی ہے۔ اس وقت فرید الدین کی روح پرواز گر گئی۔ منگول فوجیں چیختی چنگوڑتی شہر میں داخل ہو گئیں۔ مسلم فوج اور منگول گتھم گویتا ہو گئے۔ ابراہیم داؤد پینترے بدلتا اپنی تلوار سے منگول فوجیوں کی گردنیں اڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے جو بھی منگول آیا ابراہیم نے اسے کچی ککڑی کی طرح کاٹ پھینکا۔ ایک منگول کمانڈر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم نے درجنوں منگولوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ منگول کمانڈر نے جلدی سے اپنے مدی مقابل کا خاتمہ کیا اور دوڑتا ہوا ابراہیم پر حملہ آور ہوا۔ ابراہیم اور منگول کمانڈر آپس میں گتھم گتھا تھے کہ اچانک عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار سنائی دی جو فرید الدین کے گھر کے قریب سے آ رہی تھی۔ ابراہیم نے ایک سخت حملہ کر کے منگول کمانڈر کی تلوار والا ہاتھ شدید زخمی کر دیا۔ منگول کمانڈر پیچھے ہٹا تو ابراہیم نے ایک جست لگائی اور فرید الدین کے گھر تک پہنچ گیا۔ 3 منگول دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ زہرا نے اپنے باپ کی تلوار اٹھا رکھی تھی اور وہ مرنے مارنے پر اتری ہوتی تھی۔
اس وقت ابراہیم دروازے کے باہر 2 منگولوں کو تحقیق کر چکا تھا۔ تیسرا منگول ابھی اندر داخل ہو کر زہرہ کی طرف لپکنے لگا تھا کہ ابراہیم نے اپنی تلوار برچھی کی طرح اس کے پیچھے سے داخل کی اور پیٹ سے باہر نکال دی۔ منگول سپاہی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ابراہیم نے زہرہ کو جلدی سے پچھلے دروازے سے نکالا اور اسے لے کر وہاں چلا گیا جہاں گھوڑے باندھے تھے۔ ابراہیم نے زہرہ کو گھوڑے پر سوار کیا، مغربی سمت سے بھاگ جانے کو کہا، لیکن زہرہ نے ساتھ مرنے جینے کی قسم کھائی تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا اور ساتھ لڑ کر مرنے کو ترجیح دی۔ ابراہیم نے اسے کہا کہ وہ یہ دیکھ کر اس کے پیچھے آ رہا ہے کہ جنگ کی کیفیت کیا ہے۔ اگر منگول فوج نے شہر فتح کر لیا تو وہ اس کے پیچھے پہنچ جائے گا، اگر مسلمان فوج ابھی تک لڑ رہی ہے تو وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑے گا۔ ابراہیم نے زہرہ کو 20 میل دور ایک بستی کا راستہ بتا کر اسے رخصت کر دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس شہر کی طرف گھوڑے کو اور لگا دی۔ آگے سے مسلمانوں کا ہجوم بھاگتا ہوا آ رہا تھا، ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ اتنے میں ابراہیم کا ایک دوست فرحاد بھی آ نکلا۔ اس نے ابراہیم کو ہانپتے ہوئے بتایا کہ منگول فوج چیونٹیوں کی طرح شہر میں داخل ہو چکی ہے، مسلمان فوج کی زیادہ نفری شہید ہو چکی ہے، اور جو چند ایک فوجی بچ گئے تھے وہ بھی مغرب کی طرف نکل گئے ہیں۔ وہ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک منگول سپاہی نے پیچھے سے آتے ہوئے تیر چلایا جو فرحاد کی گردن میں اتر گیا۔ منگول سپاہی تلوار لہراتا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اور فرحاد پر تلوار کا وار کرنے ہی والا تھا کہ ابراہیم نے پھرتی سے اپنی تلوار برچھی کی طرح اس کی گردن سے آر پار کر دی۔ فرحاد گھوڑے سے گر پڑا تھا۔ ابراہیم نے گھوڑے سے اتر کر فرحاد کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اس کی روح اجل کو پرواز کر چکی تھی۔ ابراہیم ابھی اٹھ رہا تھا کہ درجنوں منگول چیختے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ابراہیم جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو موڑ کر مغربی سمت کی طرف اڑ لگا دی۔ 2 منگول سپاہی اس کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے آ رہے تھے۔ ابراہیم نے کھیتوں میں پہنچ کر پیچھے دیکھا تو وہی 2 منگول اس کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ ابراہیم نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور کہا، چلو 2 شکار اور مار لیتے ہیں۔ ابراہیم نے گھوڑا واپس موڑا اور لگائی، دونوں منگول پہلو با پہلو چلے آ رہے تھے۔ ابراہیم نے ایک طرف دوڑتے گھوڑے سے ایک منگول پر تلوار کا وار کیا، تلوار منگول کی بغل سے داخل ہو کر پسلیوں سے اندر تک چلی گئی، منگول کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور گھوڑے سے لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ابراہیم نے جلدی سے گھوڑا موڑا اور دوسرے منگول سپاہی جو ابھی گھوڑا موڑنے کی کوشش کر رہا تھا، ابراہیم نے پوری طاقت سے اس کی گردن کے پیچھے وار کیا، تلوار نے آدھی گردن کاٹ ڈالی۔ ابراہیم نے گھوڑے کو مغربی سمت کی طرف اڑ لگا دی جس طرف زہرہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابراہیم نے زہرہ کو جا لیا۔ انہوں نے ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے سے 20-25 منگول سپاہیوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا، شاید وہ بھاگتے ہوئے فوجیوں کے پیچھے گئے تھے۔ منگولوں نے زہرہ کو دیکھا تو چیختے ہوئے دوڑ پڑے، زہرہ نے تلوار سونت لی، ابراہیم نے ترکش سے تیر نکالے اور جلدی جلدی منگول سپاہیوں پر چلانا شروع کر دیا۔ 6-7 منگول تیر کھا کر زخمی ہو کر گر پڑے۔ باقی منگول قریب پہنچ گئے تو ابراہیم نے تلوار نکال لی۔ ابراہیم نے زہرہ سے کہا کہ وہ بھاگ جائے، لیکن زہرہ نے انکار کر دیا اور تلوار سے منگولوں پر ٹوٹ پڑی۔ ابراہیم نے گھوڑے کو اڑ لگائی اور پینترے بدل بدل کر طوفانی حملے کیے، چند ہی منٹوں میں 5 منگولوں کو گرا دیا۔ وہ ابھی گھوڑے کو موڑ کر دوبارہ اڑ لگانے ہی والا تھا کہ اسے زہرہ کی آواز سنائی دی، ابراہیم تم بھاگ جاؤ۔ ابراہیم نے دیکھا ایک منگول کی برچھی زہرہ کے پیٹ میں اتری ہوئی تھی اور خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ ابراہیم نے گھوڑے کو اڑ لگائی اس سے پہلے کہ
منگول زہرہ کے پیٹ سے برچھی نکال کر حملہ کرتا ابراہیم نے تلوار اس کی پیٹھ میں داخل کر دی جو اس منگول کو گھسیٹ کر گھوڑے سے زمین پر لے آئی۔ زہرہ شہید ہو چکی تھی۔ ابراہیم ابھی گھوڑے کو موڑنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے سرپٹ دوڑتے گھوڑے سے ایک منگول نے اپنی تلوار کا وار کیا جو ابراہیم کے کندھے پر لگا اور تلوار کندھے کی ہڈی تک چلی گئی۔ ابراہیم نے اپنی تلوار بھاگتے منگول کے سینے میں گاڑ دی۔ ایک اور منگول نے پیچھے سے برچھی ابراہیم کی پیٹھ میں ماری جو اندر تک چلی گئی۔ ابراہیم گھوڑے سے لڑکھڑا کر گرا اور شہید ہو گیا۔ اور یوں ان دو پیار کرنے والے عاشق تاریخ کی گرد میں گم ہو گئے۔